إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دین اسلام ایک عملی دین ہے، خیالی نہیں ہے، خیالات میں، تصورات میں، سوچوں میں ایسے ہوگا، ایسے 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 نہیں، خیالی دین نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے، عملی دین ہے، عمل کر کے اس کو زندگی اس کے مطابق بیتانی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں اسلام میں کہ جس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج آپ کے سامنے دین کا ایک ایسا پہلو رکھنے لگا ہوں میں جس کو ایک تخیلاتی اور تصوراتی داستان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ہے اولیاء اللہ۔ کہ وہ کہانیوں میں سنا ہوگا، جیسے پریوں کی کہانیاں ہم سنتے تھے کہ اولیاء اللہ، ولی اللہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو تصورات میں ہے، کہانیوں میں ہے، خیالات میں ہے، عملی طور پر شاید وہ ممکن نہیں ہے۔ کسی سے پوچھے کہ آپ نے کسی اللہ کے ولی کو دیکھا ہے تو وہ کہے گا میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ ہمارا ایک تصور بن گیا ہے، ایک تخیل بن گیا ہے۔ 2-4 ہفتے پہلے جمعے پہلے میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کبھی اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی مل کے آ رہا ہوں میں تو۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے میں ریل گاڑی سے اترا ہوں، میرے پاس سامان تھا، سارے کلی جو تھے دوڑ بھاگ کر رہے تھے سامان کے لیے، میں نے دیکھا ایک کلی وہ نماز شروع کی اور کھڑا آرام سے نماز پڑھ رہا ہے۔ میں انتظار میں ہوگا کہ اس کو میں نے سامان اٹھوانا، میرا کلی یہ ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے پوچھا کہ روزی کا وقت تھا، تجھے نماز کی پڑھی تھی؟ یعنی گاڑی آئی ہے تو روزی کما لیتا، پھر نماز بھی پڑھ لیتا۔ اس نے کہا جس کے لیے میں شروع تھا وہ روزی کا سبب وہی پیدا کرنے والا ہے، اس لیے میں نے کہا پہلے اس کا کام کر لیں، باقی بعد میں ہوتے رہیں گے۔ تو کہنے لگے کہ میں ابھی اس اللہ کے ولی سے مل کر آ رہا ہوں۔ تو یہ پریکٹیکل دین ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ چلو اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ بڑا اس کا شعرا تو بڑا اس آیت پر بڑے اجتماعات کیے جاتے ہیں، اس آیت پر بڑے خطابات کیے جاتے ہیں۔ تو سورہ
یونس کی آیت نمبر 62 ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ لوگوں خبردار ہو جو، الا کلمہ تنبیہ ہے، لوگوں ہوشیار ہو جانا، اگلی بات جو آ رہی ہے وہ توجہ سے سننا، الا ایک الا کہہ دے پھر آگے پھر مزید شدت پیدا، ان بے شک، لوگوں خبردار ہو کر سنو، بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ابھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ولی کس کو کہتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اور اس کی ولایت کا انحصار کس پر ہے، سارا وہ دیکھیں گے۔ اور یہ بھی دیکھیں گے ہم کہ کیا اس زمانے میں بھی کوئی ہے یا نہیں ہے، یا کہیں کوئی ماضی نہیں تھا جن کے قصے ہم کہانیاں سنتے ہیں اور ممبر و محراب پر تذکرہ کر کے اپنا وقت گزار لیا جاتا ہے، یا آج بھی ممکن ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ ہے، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، نہ انہیں پھر آگے مستقبل کا ڈر ہوتا ہے، ولا هم یحزنون، نہ ماضی کا کوئی غم رہتا ہے، وہ مستقبل کے ڈر اور خوف اور ماضی کے غم اور پچھتاوے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے تو پھر اللہ سے ڈرتے ہی رہے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اب پیچھے اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی انہوں نے ڈرتے گزار دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو پھر کیا سمجھے؟ اسی لیے مغرب کی نماز کے بعد ہم اکٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اہل زبان، جو عربی اہل زبان تھے، وہ بھی پہلی کوشش میں نہ سمجھ سکے۔ کتنے صحابہ کو غلط فہمی ہوئی اور اللہ کے رسول سے پوچھنا پڑا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ اتنی آسان کتاب بھی نہیں ہے اور اتنی ناممکن اور مشکل بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے اس کو آسان فرما دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو نہ ڈر ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، لیکن اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے تو پھر زندگی بھر ڈرتے ہی رہے۔ تو کیا مطلب؟ ڈر کس کا نہیں ہوتا؟ جو اللہ کا ولی بن جائے گا پھر اس کو موت کے بعد نہ پیچھے کا پچھتاوا ہوگا کہ میں نے واہ یہ غلطیاں کی، خطائیں کی، کوتاہی کی، اور نہ ہی آگے کا ڈر ہوگا۔ موت کے بعد اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے زندگی اللہ کی ولایت میں گزار دی۔ اور دنیا میں تو وہ ہر وقت ڈرتا رہا۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ایک بار ایمان لائے وکانوا یتقون، پھر ڈرتے ڈرتے ہی زندگی گزار دے۔ تو مومن کی پہچان، اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ زندگی بھر ڈرتا رہتا ہے۔ کس سے؟ اللہ کی ناراض ہو جانے کے ڈر سے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اکرم اعوان صاحب نے تفسیر لکھی، اکرم التفاسیر، اس میں وہ لکھتے ہیں اتقوا اللہ لوگوں نے دوسروں ترجمہ کیا کہ اللہ سے ڈرو، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے اپنا تعلق درست رکھو، اللہ سے اپنے تعلق کو، اپنے واسطے کو درست رکھو۔ مثال سمجھاتے ہیں، مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقوی سے مراد کسی رشتہ کے خراب ہونے کا ڈر ہے۔ آپ کا دنیا یہ سمجھانے کے لیے ہے نا، اللہ سے ہمارا تعلق رشتہ نہیں، تعلق ہے ایک، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ رب ہے، ہم مربوب ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہمارا یہی تعلق ہے۔ تو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جیسے
بندہ کسی رشتے کے تعلق کو بچانے کے لیے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے منہ سے یہ بات نکلی یا میرے سے یہ حرکت ہوئی تو یہ رشتہ نقصان میں پڑ جائے گا، اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں۔ مومن اور ولی اللہ سے جو وہ تعلق ایک بنا لیتا ہے اس کو بچانے کی تگو میں لگا رہتا ہے، میرا یہ تعلق خراب نہ ہو جائے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جب ایک بار ایمان لائے، اور اسی میں علماء فرماتے ہیں کہ ولی اللہ کی دو نشانیاں ہیں اور دو ہی تقاضے، وہ اسی آیت میں ہیں۔ پہلا تقاضا ہے ایمان، الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے تھے، اور دوسری نشانی وکانوا یتقون، یہ تقوی والے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگ ہیں، جن کی زندگی اس محنت میں گزر گئی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے کرتے، لیکن پھر ان کے لیے لعنت لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جنہوں نے ایسے زندگی ایمان اور اللہ کے تقوی میں گزاری، ان کے لیے پھر دنیا میں بھی خوشخبری ہے، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے گا، اللہ ان کی مدد فرمائے گا، وہ فی الآخرہ اور آخرت میں اللہ ان کی بخشش فرمائے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے بدلے نہیں جاتے، وہ بدلے نہیں جا سکتے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ جو فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ جو وعدہ کر لیتا ہے، اللہ جو عہد کر لیتا ہے، اس سے اللہ ہٹتا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہوگا؟ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 196 میں فرمایا اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ، لوگوں بے شک میرا ولی، ولی کا مطلب ہے دوست، مددگار۔ پہلے ہم دو تین لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں دوست، غمگسار، مددگار، ساتھی اور حمایتی کے لیے کافی سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ میں نے کہیں پہ پڑھا تو وہ تقریباً 11، 12، 13 کے قریب الفاظ تھے، کچھ میں نے لکھے، لیکن ان میں سے 2-3 لفظ جو ہیں نا وہ ہمارے سمجھنے والے تھے، ہیں تو سارے سمجھنے والے، لیکن اس موضوع کے حوالے سے سمجھنے والے تھے، میں نے کہا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک ہوتا ہے ولی، دوست، مددگار، ساتھی، حامی و ناصر، غمگسار، یہ ولی کا معنی ہے۔ اور ایک ہے خلیل، پکا اور گہرا دوست جس سے دلی محبت ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اور ایک ہے خذول، ایسا دوست جب اس کی ضرورت پڑے تو موقع پر دغا دے جائے، ساتھ چھوڑ جائے، ایسا ساتھی۔ شیطان کو ایسا ساتھی کہا گیا ہے، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان بندے کا ایسا دوست ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، نہ میرا کوئی تعلق نہیں، اس لیے فرمایا اس کو دوست نہ بناؤ۔ تو خلیل جیسے دلی محبت اس دوست کو کہتے ہیں، اس لیے قرآن میں فرمایا الْأَخِلَّاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، الْأَخِلَّاءُ جو جگری دوست ہیں، بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جو دنیا میں گہرے دوست تھے، جگری دل والے دلی دوست تھے، وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، مگر جو نیک لوگ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ اس دن بھی دوستوں سے دوستیاں نبھائیں گے، دشمنیاں نہیں کریں گے۔ اس لیے ترغیب آ گئی کہ اگر آپ نے دوست بنانا ہے تو کسی نیک کو دوست بنائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا دوست، میرا ولی، میرا حمایتی، میرا مددگار تو اللہ ہے، الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ، جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور سارے نیک لوگوں کا وہی ولی ہے، سارے لوگوں کا، نیک لوگوں کا وہی ولی ہے۔ اور اگلی آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ ہے ایمان والوں کا دوست اور ولی مددگار، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں جہالت کے اندھیروں سے دین اور شریعت کی روشنی نور کی طرف لے آتا ہے، والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطان انہیں روشنی سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ دین کی روشنی آپ کو دکھاتی ہے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اور جو شیطان اور شیطان کے چیلے چانٹے اور کارندے، وہ ہمیں وہ انسانوں کو روشنی سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ آپ دیکھنا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حلال حرام کی تمیز ہی کھو بیٹھتے ہیں، انہیں مال کمانے کی دھن سوار ہوتی ہے، یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ یہ جائز ہے ناجائز۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو ہم کما رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ تو فرمایا، بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس سے پہلے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک بار ایمان لائے تو یہ ساری عمر ڈرتے رہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ابن ملیکہ کی روایت ہے، یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میری 30 صحابیوں سے ملاقات ہوئی۔ ابن ملیکہ کہتے ہیں میری، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابن ملیکہ کہتے ہیں میری 30 صحابیوں سے ملاقات ہوئی، اور ہر ایک میں ایک فکر میں نے مشترکہ پائی، ہر ایک کو ایک فکر لگی ہوئی تھی، وہ سب میں نے دیکھی، ہر ایک کو یہی ڈر تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ یہ خوف دامن گیر تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی جو جھوٹ سے دور بھاگتے تھے، جو دھوکے سے دور بھاگتے تھے، جو حرام سے دور بھاگتے تھے، جو مکروہات سے دور بھاگتے تھے، جو اللہ رسول کی فرما برداری میں السابقون الاولون تھے، ان میں بھی ابن ملیکہ کہتے ہیں کہ ایک فکر سب میں نے دیکھی کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ یہ ان کے تقوی کا عالم تھا، اپنے بارے میں اتنی فکر تھی کہ وہ کہتے تھے کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں خوف اور غم نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایک بار ایمان لائے تو پھر زندگی بھر ڈرتے رہے۔ صدیق حسن، نواب صدیق حسن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، ولی اللہ اس کو کہتے ہیں جس کا عقیدہ صحیح ہو، جو دلیل پر مبنی ہو، خرافات پر مبنی عقیدہ نہیں، جس کے لیے مستند دلیل ہو، جو صحیح عقیدے والا ہو اور عمل صالح کرنے والا ہو۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل کرنا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، اتباع رسول۔ تو فرمایا جو قرآن کا پیروکار ہے، اتباع کرنے والا ہے، اطاعت کرنے والا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، وہی اصل میں ولی ہے۔ اور اسی کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی، اب یاد رہے کہ ولی ایسا شخص ہے جس کی نہ کوئی خاص لباس ہے، نہ کوئی خاص شکل ہے، نہ کوئی خاص حیات ہے، نہ کوئی خاص پہچان ہے، ایک ہی پہچان ہے شریعت میں، اور وہ ہے جو قرآن کو فالو کرنے والا اور نبی کی اتباع کرنے والا۔ چاہے وہ کھیتوں میں کام کرنے والا کسان ہے، مزدور ہے، بازار میں کام کرنے والا دکاندار ہے، کسی دفتر میں کرنے والا اہلکار ہے، کوئی بھی ہے جو قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعمال کو بجا لاتا ہے، فرمایا وہ ولی ہے۔ تو فرمایا اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال آپ کو بیان فرما دی، وہ کہتے ہیں کہ وہ کلی تھا اور اللہ کا ولی میں نے دیکھا ہے۔ اب یہ دیکھنے والی نظر چاہیے، پہلے تو نظر ہو نا جو پہچان سکے کہ یہ اللہ کا، یہ بہروپیہ اور یہ اللہ کا ولی ہے۔
ہم تو متاثر ہی اس سے ہوتے جس کی ظاہری شان و شوکت ہو، جبہ و دستار ہو، جس کی کوئی نہ کوئی ایک خانقاہ ہو، ایک کرسی ہو، ایک علاقہ ہو، ایک محلہ ہو، ایک جماعت ہو، ایک پارٹی، ہم متاثر ہی اس سے ہوتے ہیں. ہم اعمال سے اور عقیدے سے متاثر نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے نزدیک وہ اتنی اہمیت والا نہیں ہے. حالانکہ دین میں سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے. اور یاد رہے ایمان میں اور عقیدے میں ایک ہی چیز ہے بنیادی، باقی سارے ایمان اور عقیدے اس کی شاخیں، ایک ہی بنیاد ہے. ایمان میں اور عقیدے میں ایک ہی چیز ہے جو بنیادی، باقی ساری اس کی شاخیں ہیں، اور وہ چیز ہے توحید. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اسی سے رسالت، اسی سے کتاب، اسی سے فرشتے، اسی سے آخرت، اسی سے تقدیر، سب کچھ اسی کی شاخیں اور اسی کی برانچیں ہیں. سب سے اہم اور سب سے بنیادی اور سب سے بڑی چیز عقیدے میں توحید ہے. جب توحید میں شرک کی آمیزش ہو گئی تو ایمان اور عقیدہ خالص نہ رہا، اور جب عمل میں بدعت کی ملاوٹ ہو گئی تو وہ سنت کے مطابق اتباع نہ رہی. ہم تو ویسے ہی رسوم کے پابند ہیں، رسوم کی عبادت کی طرح پابندی کرنے والے لوگ ہیں. تو فرمایا من عاد لی ولیا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی کی، اب ولی سے مراد وہ شخص ہے جو دین پر عمل کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے. اس سے مراد وہ نہیں جو عام معروف ہمارے ہاں سوچے سمجھے جاتے ہیں، فلاں ولی ہے، فلاں ولی ہے، فلاں ولی ہے. ولی کے لیے کوئی کرامت کا ہونا ضروری نہیں. ولی کے لیے شرط جو دین نے بتائی، جو شریعت نے بتائی، جو قرآن نے بتائی کہ وہ ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو. تو فرمایا من عاد لی ولیا، حدیث میں آتا اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی، کسی دوست کو، ایک میں عاد لی آتا ہے اور کسی میں آتا ہے من عاذ لی ولیا، جس نے میرے کسی دوست، میرے کسی نیک بندے، میرے کسی ولی کو اذیت پہنچائی، دکھ پہنچایا، فقد آذنتہ بالحرب، تو سن لو پھر میری طرف سے اعلان جنگ ہے. دنیا میں مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے، اور دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. یہ بڑی مشہور سی باتیں ہیں. اب یہ کیسے کہ انسان تو دنیا میں اتنا خیال رکھیں کہ اپنے دوست کے دشمن کو دشمن ہی سمجھے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے دوست کے دشمن کو پھر دشمن سمجھے ہی نہ. فقط آذنتہ بالحرب. لیکن ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ نے اعلان جنگ کر دیا، وہ جنگ کہیں ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، اس کو کہیں سزا نہیں ملی. تو اللہ کی طرف سے سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے وہ ہم جیسے دنیا میں فٹافٹ سمجھتے ہیں، ایسے ہوتا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو ملکوت السماوات، آسمانوں کی سیر کرائی، بادشاہی کی اپنی سیر کرائی. تو جب انہوں نے، ایک روایت میں آتا ہے اوپر اللہ نے اٹھایا، انہوں نے ایک مرد اور عورت کو زنا کرتے دیکھا، دعا کی یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، اللہ نے ہلاک کر دیا. پھر تھوڑا سا اوپر اٹھایا، پھر نظر دور پڑی، ایک جوڑا ایسے ہی تھا، یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، اللہ نے ہلاک کر دیا. پھر تھوڑا سا اور بلند ہوئے، کہیں دور نظر پڑی، ایسے ہی جوڑا تھا. تو دعا کرنے لگے تو اللہ نے کہا ابراہیم میری بات سن لے، یہ جو تو نگد نپیڑتا جا رہا ہے، میرا ایسے معاملہ نہیں بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ بڑا کریم ہے. یہ اللہ کے حوصلے جو ہم کو برداشت کیے ہوئے کہ ہمیں پیدا کرنے والا، بدبود اور جرثومے سے اتنا خوبصورت انسان بنانے والا، اور پھر ہماری حرکتیں کیسی ہیں. اے ابراہیم میں بندے سے معاملہ اس طرح نہیں کرتا جیسے تو کر رہا ہے، میں بندے کو مہلت دیتا ہوں توبہ کرنے کی. اگر توبہ کر لے تو میں معاف کر دیتا ہوں، اگر توبہ نہ کرے میں اس کی اولاد پیدا کرتا ہوں، اس کی اولاد سے اس کے لیے دعا کرواتا ہوں، ان کی دعا سے بھی بندے کو بخش دیتا ہوں. کبھی آپ کو شوق پیدا ہوا کہ شاید میرے ماں یا باپ تکلیف میں ہیں، یا پریشانی میں ہیں، یا مصیبت میں ہیں، یا مشکل میں، مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، میں نماز پڑھ کے ان کی بخشش کی دعائی کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قبر میں چلا گیا، اس کے عمل ختم ہو گئے، لیکن جو اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعا کر رہی ہے ابھی بھی عمل جاری ہے. یہ کر اولاد رہی ہے لیکن
کھاتے میں اس ماں باپ کے پڑ رہا ہے کہ یہ انہی کا عمل ہے. وہ ماں باپ اللہ کے بعد اس کائنات میں، اللہ اور رسول کے بعد سب سے عظیم ہستیاں وہ ماں باپ جو میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا سبب بنے، جو مجازی خالق ہے میرے اور آپ کے. ہم کیسے احسان فراموش ہے کہ ان کو بھول جاتے ہیں. کیسے سجدے سے سر اٹھتا ہے ماں باپ کے لیے دعائیں کیے بغیر؟ کیسے اٹھتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سجدے میں میرا سر گرے اور مجھے ماں باپ یاد نہ آئے قبر میں پڑا ہوا؟ اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہوگی؟ تو فرمایا فقط آزان تو بالحرب، میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا أَفْرَضْتُ عَلَيْهِ. اب یہ سنیے گا میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ولی بنتا کیسے ہے. میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے موقع ہے اللہ کا ولی بننے کا. یہ کوئی ایسا کورس نہیں ہے کہ جو امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں ہوتا ہے، یا میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ایمان کو صحیح کرنا اور اللہ کے خوف کو اندر بسا لینا، بس دو ہی چیزیں چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے قریب جو آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل میرا یہ ہے کہ بندہ فرائض ادا کرتا رہے، اس طرح وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. فرائض، اب سنیے گا توجہ سے. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے احب الیہ، میرے سب سے پسندیدہ عمل سے، مما افرضت علیہ، جو میں نے اس پر فرض نافذ کیے ہیں. نماز 5 وقت کی فرض ہے، روزے رمضان کے فرض ہیں، زکوٰۃ سال کے سال فرض ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، حقوق جو عیالداری کے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے. اللہ فرماتے مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ بندہ فرائض ادا کرے اور میرا قرب حاصل کرے. ایک زکوٰۃ سال کے سال دے دی، سال بھر نہ اللہ کے نام دو، اللہ کہتا ہے فرض ادا کر دیا، میرے قریب آ گیا. نماز فرائض ادا کر رہا، نہیں زیادہ نوافل پڑھ رہا، اللہ کہتا ہے فرائض ادا کر کے بندہ میرے قریب آ گیا. رمضان کے روزے سال کے سال 29 یا 30 رکھ لیتا ہے، نہیں سارا سال روزے رکھتا، اللہ کہتا ہے بندہ فرض ادا کر کے میرے قریب آ گیا. زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت حج کر لیتا ہے، بعد میں نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے فرض ادا کر کے بندہ میرے قریب آ گیا. اللہ فرماتے مجھے سب سے زیادہ پسند ہی یہ ہے کہ بندہ فرض ادا کرے اور میرا قرب حاصل کرے. تو دوسرے لفظوں میں معنی یہ ہوا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ، جو اللہ کا پسندیدہ ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے فرائض ادا کیے جائیں. جو اللہ نے فرائض مقرر کیے بندوں کے لیے ان کو ادا کیا جائے. اور پھر اگلا درجہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اب میرے قریب آ گیا. اب اللہ فرماتے ہیں پھر فرائض کے ساتھ جو زیادہ نوافل کرتا ہے وہ درجہ بدرجہ میرے قریب آتا جاتا ہے. فرض کے بعد نوافل پڑھتا ہے، فرض زکوٰۃ دینے کے ساتھ نفلی صدقہ دیتا ہے، فرض روزے رکھنے کے علاوہ نفلی روزے رکھتا ہے، فرض عبادات کے علاوہ نفلی عبادات کرتا ہے. یتقرب الیہ، میرے قریب آتا جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں خود اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. جب اہل کتاب نے کہا نا، یہود و نصارہ نے، نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم تو اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہارا دعویٰ ہے نا کہ تم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے اور پیارے ہو، تو پھر اس کا دعوے کا حل یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو. پھر تمہارا دعویٰ کہیں رہا، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے. اور یاد رہے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے.
ہم کہتے ہیں نا کہ جو نیک بندہ اس سے غلطی نہ ہو، اس سے خطا ہی نہ ہو، اس سے گناہ نہ ہو. کوئی بھی معصوم نہیں ہے، انبیاء کے علاوہ، رسول کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. سارے کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. حدیث میں آتا ہے کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، سارے. اور ان میں سے بہترین خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں. تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ بھی خطا کار ہوتے ہیں. ان کی بھی کسی نہ کسی سے رنجش ہو سکتی ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے، کوئی گناہ ہو سکتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام دو لڑتے ہوئے لوگوں کو چھڑانے لگے، ایسے گھونسا کیا، وہ لگا، بندہ قتل ہو گیا. فوراً کہا یا اللہ یہ میرا کام نہیں، یہ تو شیطان کا کام ہے. اللہ کے ولی کی شان یہ تھی، فوراً برت کا اعلان کرتا ہے یا اللہ یہ غلطی میرے سے ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں، یا میرا نہیں تھا، یہ کسی اور کا کام ہے. اور نوح علیہ السلام جب 5 ماہ کے بعد پانی اترا، کشتی رکی پہاڑ جودی پر، تو کہا کہ یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں، میری اولاد میں سے وہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تیرے اہل خانہ میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل ہی صحیح نہیں ہے. تو خونی رشتے آگے کاؤنٹ نہیں ہوتے. انما المؤمنون اخوۃ، دین کہتا ہے خونی رشتہ نہیں ہے، ایمان کا دینی رشتہ ہے. دینی رشتے سے بھائی بھائی ہو تم. تو فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے تو عمل ہی اچھے نہیں تھے، اس لیے جب اس کے عمل اچھے نہیں تھے، چاہے اے نوح تیرا خون تھا، وہ تیرے گھر والوں میں سے ہی نہیں ہے. تو خونی رشتے نہیں، ایمانی رشتے ہوتے ہیں. تو فرمایا میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. اور یہ ہر ایک کے لیے ممکن ہے. یہ نہیں کہ یہ کسی اور زمانے میں گزر گئے لوگ جو ولی اللہ تھے، یا اور زمانہ آئے گا جس میں یہ ولی اللہ تھے. یہ حال میں بھی ہے. یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ ریڈی والا بھی ہو سکتا ہے، یہ چھاپڑی والا بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ڈی سی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی وزیر بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، کھیت دار بھی ہو سکتا ہے، زمیندار بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ایمان کو صحیح کر لے اور عمل کو صحیح کر لے. کیونکہ ایمان اور عمل صالح سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور جب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی مراد علماء نے مانا، میں ایک ہی بات کرتا ہوں، باقی کافی سارے معنی لکھے. علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں بننے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بندے کے ہاتھ اس کے کام کرتے، جیسے بندے کے پاؤں اس کے کام آتے ہیں، جیسے بندے کی آنکھیں اس کے کام آتے، دیکھنے کے، کان سننے کے کام آتے ہیں، زبان بولنے کے کام آتی ہے، ایسے ہی جیسے اس کے اعضاء اس کے کام آتے ہیں، میں اس کے کام کرنے لگ جاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے من کان فی عون الاخی ہے کان اللہ فی عونہ. جو بندہ اپنے کسی بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریم پر. تو میرے بھائیو اپنی اپنی سوچ کا دھارا ہے، اس کو بدلنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرما دی، ہمیں دین کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. لیکن اولیاء الرحمن اللہ کے ولی کے مقابلے میں قرآن میں ایک اور تذکرہ بھی آیا ہے، وہ ہے اولیاء الشیطان. شیطان کے ولی بھی ہیں. اگر رحمان کے ولی ہیں تو شیطان کے ولی بھی ہیں. اب کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پہچان ہوگی؟ کیسے ہم دیکھ پائیں گے کہ کون رحمان کا ولی ہے اور کون شیطان کا ولی ہے؟ جو قرآن کی پیروی کرتا ہے، جو سنت کی پیروی کرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ میرے سے سرزد ہو، یہ رحمان کا ولی ہے. اور جس کے عمل میں قرآن کی مخالفت آ گئی، سنت کی مخالفت آ گئی، یہ رحمان کا نہیں، یہ شیطان کا ولی ہے. ایک ہی بار، ایک ہی نمونہ ہے ہمارے لیے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کر کے دکھایا کہ اسی کتاب کے مطابق کر کے دکھایا. آسمان سے دین اترا تو اللہ کی کتاب قرآن میں اترا. اسی کتاب سے
قبر کا پیپر ہے، اور اسی کتاب سے حشر کے سوالات ہیں، اور اسی کتاب سے کامیابی اور ناکامی کے پیمانے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے پاس ایک وزن آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں 1 کلو ہے، آپ کہتے ہیں 1.25 کلو، ایک کہتا ہے 2 کلو ہے، کیسے پتا چلے گا اس کا وزن کیا ہے؟ ایک معیار، ایک بات ہوگا جو 1 کلو کا، جب اس کے برابر رکھ کے اس کو تولا جائے گا، برابر ہوگا، تب یقین ہوگا، ہر ایک مان جائے گا یہ 1 کلو ہے۔ اور مومن کی زندگی، مسلمان کی زندگی کا کیسے پتا چلے گا یہ حق کے مطابق ہے، یہ باطل کے مطابق ہے، یہ رحمان کے مطابق ہے، یہ شیطان کے مطابق ہے؟ جب اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق پوری اترے گی تو رحمان کے مطابق ہے۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن ہمارے لیے میزان بن کر آیا ہے، یہ ترازو بن کر آیا تولنے کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ ہم خود اپنے آپ کو تول سکتے ہیں، ہمارا وزن کتنا ہے، ہم کتنے حق پر ہیں، کتنے باطل پر ہیں۔ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی، پل صراط پر کس رفتار سے گزر جائیں گے یہ قرآن ہمیں بتائے گا۔ اور اس قرآن اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ آج بھی درس قرآن ہوگا۔ حاضر ہوئیے، اللہ تعالی ہم سب کو نفع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔